وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے کہ جب آپ نے اس کلمے کو پڑھا ہے، آپ نے غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا اور صرف اللہ کی عبادت کا اقرار کیا، تو پھر عملی طور پر بھی تو آپ کریں گے صرف اللہ کی عبادت، اور غیر اللہ کی عبادت سے آپ دور رہیں گے، اس کا انکار کر دیں گے۔ تو مشرکین مکہ اس کلمے کے معنی کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جب اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے تو پھر انہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہوگی، اور جو بھی باطل معبود کی وہ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کو انہیں چھوڑنا پڑے گا، اور وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی طرف انہیں دعوت دی اور کہا یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قوم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بیان کیا ہے سورہ صاد میں۔ اللہ کا فرمان ہے جب انہیں تعجب ہوا اس بات پر، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، اور وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، انہوں نے کہا کہ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ یہاں پہ غور کریں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا جو معبود کی وہ عبادت کرتے تھے اس کا ایک ہی معبود کر دیا؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کی عبادت نہیں کرو، صرف ایک کی عبادت کرو۔ یہ تھا معنی جو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اتنے سارے معبودوں کا انہوں نے ایک معبود کر دیا۔ واقعی یہ بہت عجیب بات ہے۔ ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء یراد، ان کے سردار کہتے ہوئے چلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے معنی کو، اس کلمے کے معنی کو صحیح طور سے سمجھتے تھے، جیسا معنی بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے نفی تمام معبودان باطلہ کی، اور پھر اقرار صرف اللہ کی عبادت کی۔ تو ان کے سردار نے کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر کرتے ہیں، یستکبرون، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو؟ دیکھیں وہ سمجھ رہے ہیں چھوڑنا ہے اس کا معنی، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، کیا اس دیوانے شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اس میں سب سے پہلے نفی ہے، انکار ہے، طاغوت کا انکار ہے، غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہے، اور وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، صادق اور امین کون کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مشرکین مکہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی تو جو لوگ صادق اور امین کہتے تھے ان لوگوں نے اب کیا کہا؟ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، شاعر اور مجنون کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کے ہٹ دھرم قوم تھی، کس طرح کے وہ لوگ تھے۔ اسی لیے کسی داعی کو جب وہ کلمہ پیش کرے، لوگوں کو بتائے اور لوگ اس کا انکار کریں، لوگ آج مسلمان ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ انہیں غلط باتیں سکھائی جا رہی ہیں، آج قبر پرستی کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے، انہیں پیری مریدی کے جنجال میں پھنسایا جا رہا ہے، غلط عقیدے، شرکی عقائد کو پھیلایا جا رہا ہے، جو عقیدے مشرکین مکہ کے تھے
ان عقیدوں کو پھیلایا جا رہا ہے، جیسے کہ قواعد الاربع میں آئے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں کہ کتنی مماثلت ہے پہلے کے مشرکین کے عقیدے میں اور آج کے مشرکین کے عقیدے میں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے مشرکین 2 قدم آگے ہیں ان سے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. وہ جانتے تھے کلمے کا معنی، آج انہیں جاہل چھوڑ دیا گیا ہے. ان کے جو علماء سو ہیں انہیں گمراہ کر رہے ہیں اللہ کی راہ سے، انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے. آپ اس کا معنی سیکھیں، لوگوں تک پہنچائیں، اپنے حد تک نہیں رکھیں، خیر کو پہنچائیں لوگوں تک، انفرادی طور پر مل کر کے لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں صحیح معنی. اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا لا الہ الا اللہ کا معنی تو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اس دین کی نصرت کیسے ہوگی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھیں. جو مشرکین کے شبہات ہیں، ان کے جو شکوک ہیں، وہ ہم سمجھیں، اور پھر اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح طور پر کھول کر کے بیان کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. اب ہمیں صرف علم کی ضرورت ہے، اور علماء نے تمام چیزوں کو ذکر کر دیا ہے کتاب میں. پہلے کے مشرکین کے جو شبہات تھے اور آج کے مشرکین کے شبہات تھے، زیادہ فرق نہیں ہے ان میں. تو یہ تھا مشرکین مکہ کا عقیدہ، اور وہ جانتے تھے. مگر آج وہ جانتے تھے کہ ہر معبودان، یعنی اس کلمے میں معبودان باطلہ کی نفی ہو رہی ہے اور ان کی عبادت کا انکار ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کا اقرار ہے. اس لیے انہیں اس کلمے کو کہنے سے انکار کر دیا. مگر آج لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں. کوئی اجمیر جا کر قبر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی منت مانگ رہا ہے، کوئی وہاں جا کر اولاد مانگ رہا ہے، کوئی نظام الدین جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے. اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مختلف ممالک میں یہ شرک کا بازار گرم ہے. اور جب آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، جو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا اس سے بھی بدتر عقیدہ آج لوگوں نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھ رہے ہیں ان کے اندر اس سے بھی بدتر عقیدہ ہے، اس سے بھی بدتر چیزوں کی عبادت یہ کر رہے ہیں. پہلے کے لوگ تو جانور کی کم سے کم قبر بنا کر اس کی پوجا نہیں کرتے تھے. آج تو جانوروں کی قبر بنا کر اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے اور اس پر منت بھی مانگی جا رہی ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اپنے زبان سے. کہیں طوطا شاہ ہے، کہیں بلی شاہ ہے، کہیں کبوتر شاہ ہے اور کہیں کوئی اور شاہ ہے. تو ان چیزوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ علم کی، شرعی علم کی کتنی ضرورت ہے لوگوں تک پہنچانے کی، پہلے خود سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، پھر لوگوں تک اسے پہنچانے کی. تو بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ آج عبادت جو کر رہے ہیں اسے وہ کہتے کہ یہ عبادت نہیں، حالانکہ وہ عبادت کرتے. مثال کے طور پر کوئی سجدہ کر رہا ہے جا کر قبر کا، یہ کہتا ہے یہ عبادت نہیں، یہ تعظیم ہم کر رہے ہیں. نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی. تغیر الاسماء لا یغیر الحقائق، نام کو بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی. مثال کے طور پر سجدہ عبادت ہے، تو آج کے جو مشرکین ہیں اللہ کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر بھی جا کر قبر والے کو بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو کیا انہیں اس کلمہ کو پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں. ان سے زیادہ اس کلمہ کا علم تو ان مشرکین عرب کو تھا جو اس کلمہ کے معنی کو جانتے تھے اور اس وجہ سے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا. تو یاد رکھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی محض زبانی اقرار نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. صرف زبانی پڑھ لینا نہیں ہے، مگر یہ دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی دل سے اس کلمہ کو سچا مان بھی لے مگر اس کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ابو طالب کا حال تھا. ابو طالب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمہ کی دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے، جس کے ابو طالب نے اپنے شعر میں لکھا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارِ مَصَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. ابو طالب نے اپنے شعر میں لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں ابو طالب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین سب سے بہترین دین ہے
اور اگر مجھے ملامت کا خوف نہیں ہوتا اور اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے تو مجھے دیکھتے کہ میں فراخ دلی سے اسے قبول کر چکا ہوں، یا میں فراخ دلی سے میں اسے لے لیتا اور کھل کر اسے لیتا، سمحا بذاک مبینا۔ اسی طرح اگر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف زبانی اقرار یا صرف تصدیق کافی نہیں، بلکہ زبان کے اقرار، تصدیق دل سے، زبان کے اقرار کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی عملی طور پر ضروری ہے، کیونکہ اگر اقرار ہے مگر دل سے تصدیق نہیں ہے یا یقین اور اخلاص نہیں ہے تو پھر یہ منافقوں کا طریقہ ہے، جو زبان سے تو کہتے تھے، جھوٹی گواہی بھی دیتے تھے، مگر اس کلمے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ یہی نہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر صرف زبانی اقرار تھا، انہوں نے اس کلمے کو نہیں سمجھا، نہ ہی اس کے مطابق عمل کیا، بلکہ اس کلمے کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھا اور اپنے عقیدے کو، باطل عقیدے کو چھپا کر رکھا۔ تو صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، زبانی اقرار دل کی تصدیق کے ساتھ، زبان کا اقرار اور پھر اس کے تقاضے کو عمل سے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے لا الہ الا اللہ کے شروط کو بیان کیا ہے، اور یہ جو شروط انہوں نے بیان کیا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کب فائدہ ہوگا، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کوئی لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کر دے کافی ہے، بلکہ اس کی شرطیں ہیں، جو ان شرطوں کو پورے کرے گا تو وہ ان احادیث میں جو خوشخبری ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے مختلف احادیث میں، وہ ان کا مصداق بنے گا۔ اور اگر اس کے اندر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر وہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔